Assalamu alaikum everyone. Good morning, good evening, and good afternoon from whichever part of the world you are joining in. I am Dr. Anam Gohar. So, in the last two live, we have discussed the issues related to the professional woman, the issues related to relationship, the issues they are facing related to the professional career, जहाँ पे उनको ये इश्यूज फेस करने पड़ते हैं कि उनके अपने माइंडसेट की वजह से बहुत सारे चैलेंजेस उनको पेरेंटिंग में, रिलेशनशिप में, अपने करियर को आगे बढ़ाने में, सेल्फ केयर में फेस करने पड़ रहे होते हैं. And today we have a very interesting topic with us, and that is how to overcome the professional struggle along with the postpartum depression and the prenatal stresses. And today we have a very amazing person, a very amazing doctor, incredible doctor from Pakistan. Her name is Dr. Zainab, और वो हमें ज्वाइन करेंगी from Bahawalpur. And before inviting her, I would like to share some of the part of her story. She has been in this industry of gynecology and fertility from 2010. And she is an expert in IUI and IVF. And she has been working in this field like relentlessly. और उन्होंने ख़वातीन की fertility के लिए, उनकी mental health के लिए, उनकी gynecological problems के लिए जो काम किया है, that is truly amazing. And I would like to invite Dr. Zainab on this platform. Assalamu alaikum, Dr. Zainab. Walaikum assalam. कैसी हैं आप? Alhamdulillah. Thank you so much for inviting me. बहुत शुक्रिया आपका. We're most welcome. Dr. Zainab, before moving on, we have a lot of questions that the people have shared with us कि आप ज़रूर इन टॉपिक्स पे हमारे जो है ना वो डॉक्टर ज़ैनब से हमसे ये सारी चीज़ें ज़रूर पूछेगा. Before moving on to that, I would like to know about your story. Since you are a professional woman, mashallah. So deep down, kahin na kahin, you must have fight the challenges related to the professional career. जो हम प्रीनेटल स्ट्रेसेस की बात करते हैं, पोस्टपार्टम डिप्रेशन की बात कर रहे होते हैं. सो बीइंग अ प्रोफेशनल वुमन, वी ऑल गो थ्रू दीज चैलेंजेस. सो आपकी स्टोरी कहाँ से शुरू होती है, किस तरह से आप जो है वो प्रोफेशनल करियर में आई, वो सारे स्ट्रगल्स जब हम एक मेडिकल स्टूडेंट से जब हम स्टार्ट होते हैं और फिर एक हाउस जॉब है, फिर अपना एक स्पेशलाइजेशन है एंड द लॉन्ग जर्नी दैट गोइंग ऑन. सो किस तरह से आपने किन किन चैलेंजेस को फेस किया, किस तरह से ओवरकम किया? वुड यू लाइक टू शेयर दैट? बिल्कुल जी. जब मैं MBBS में जब एडमिशन हो गया और उसके बाद से जब आप 5 साल की ट्रेनिंग ले लेते हैं और हाउस जॉब में आते हैं तो उस टाइम पे बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं. सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि अब अगर गायनी की फील्ड चुननी है तो दिन रात की ड्यूटियों में कैसे घर और ये बैलेंस होगा. एट दैट टाइम माय मदर सेड कि गायनी के अलावा तो कोई डॉक्टरी नहीं होती, तो तुम गायनी ही करो. आई सेड कि फिर आपको मेरा साथ देना होगा, क्योंकि जो है मेरे लिए गायनी जो था हाउस जॉब वो सबसे टफ था. तो मुझे लग रहा था कि मैं कोप नहीं कर पाऊंगी. टाइम मैनेज करना, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा और बहुत डिफ़िकल्ट पेशेंट, तो मुझे मुश्किल लग रहा था. तो देन मेरी अम्मी ने मुझे बहुत हौसला दिया कि चलो तुम करो तो सही. तो मैंने पार्ट 1 भी गायनी में दे दिया FCP स्पेशलाइजेशन करने के लिए. एट दैट टाइम जो है हमारे जो प्रपोजल जिस तरह लड़कियों के आने शुरू हो जाते हैं, तो इसी तरह से था कि एक रिलेशनशिप में आप जा रहे होते हैं. तो मेरी जो उस टाइम पे जो मेरी सबसे बड़ी जो सपोर्ट थी वो यही थी कि जो आने वाला शख्स मेरी ज़िंदगी में हो वो सपोर्टिव हो. तो मैंने अपनी अम्मी से ये बात की कि आप ये देखिएगा मैं गायनी में जा रही हूँ, तो फिर जो बंदा है उसको इस फील्ड के से रिलेटेड प्रॉब्लम्स का पता होना चाहिए. दिन रात हमारी ड्यूटीज़ होती थी. तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया. और लेकिन जब प्रेगनेंसी हुई, ट्रेनिंग साथ साथ चल रही थी, दिन रात ड्यूटीज चल रही थी, साथ साथ प्रेगनेंसी हो गई, साथ साथ एग्जाम्स चल रहे हैं. अब उसमें जो है उसका एग्जाम का स्ट्रेस अलग होता था, फिर ये कि पास भी करना है अपने उसी टाइम ड्यूरेशन में, आपने सारे एग्जाम पास करने होते हैं, और साथ में प्रेगनेंसी चल रही है, और साथ में घर के भी चैलेंजेस. जो चैलेंजेस घर के हैं वो उसके लिए एक प्रोफेशनल को तैयार होना बड़ा मुश्किल लगता है. लोगों को देखने में ये लगता है शायद डॉक्टर्स के बहुत ज़्यादा हेल्पिंग हैंड्स होते हैं. ऐसा नहीं होता. जो बेसिक काम होते हैं छोटे वो और बड़े वो आपने खुद करने होते हैं. जैसे कि हमारा एक ट्रेडिशनल कल्चर है कि किचन जो है वो जो है खातून खाना खुद संभाले, चाहे जितना भी हेल्प मिल जाए. तो वो जो था उस टाइम पे
میں سیکھ رہی تھی کوکنگ بھی نا، تو مجھے بہت اچھی کوکنگ کرنی بھی نہیں آتی تھی، کبھی کچا پکا کچھ نہ کچھ بنا لیتی تھی، لیکن وہ باقی چیزوں کے لیے تو ہیلپ ہو جاتی تھی، میڈ آ جاتی تھی، صفائی کر دی، کپڑے دھو دیے، لیکن کھانا میں خود بناتی تھی، تو وہ کبھی کیسا بن جانا، تو مجھے کبھی کبھی ایسا لگتا تھا کہ میں کہیں پہ بھی پرفیکشن نہیں پا رہی، نہ میں اچھی بیٹی بن پا رہی ہوں، امی کو بھی اچھا کھانا نہیں بنا کے دے رہی، شوہر کو بھی خوش نہیں کر پا رہی رات کی ڈیوٹیاں کر رہی ہوں، اور میں ٹریننگ میں بھی ظاہر ہے وہ جب پریگنینسی چل رہی ہوتی ہے تو آپ کا وہ مائنڈ اتنا الرٹ نہیں ہوتا، تو ادھر سے بھی مجھے لگ رہا تھا کہ میرا ایگزام بھی فیل ہو جائے گا، یہ جو پریگنینسی ہے نا، یہ مجھے بہت سارے چیلنجز آ رہے ہیں، میرا مائنڈ الرٹ نہیں ہے، میں پڑھ بھی نہیں ٹھیک پا رہی، میں ڈیوٹی بھی نہیں ٹھیک کر پا رہی، تو اتنے سارے چیلنج تھے اس ٹائم پہ جب فرسٹ پریگنینسی ہوئی، کیونکہ اس ٹائم پہ پڑھائی بھی تھی، ڈیوٹیاں بھی تھی دن رات کی، اور نئی گھر کا جو ہے ایک نیا رشتہ جس کو ایک ٹائم چاہیے ہوتا ہے اس کو سیٹ کرنے میں، تو وہ سارے کام چل رہے تھے، اور میں دل میں یہ سوچ رہی تھی، پھر آپ کے سوسائٹی کے ریلیشن شپ ہیں، ان لاز ہیں، سارا کچھ، کہ میں دل میں یہ سوچا کرتی تھی کہ یہ جو 4 سال کی ٹریننگ ہے یہ تو بہت مشکل ہے، اور مطلب کبھی کبھی مجھے لگتا تھا کہ میں گیو اپ کر دوں گی، میں چھوڑ دوں گی، یعنی کہ میں ٹریننگ نہیں کروں گی، چھوڑ دیتی ہوں، لیکن پھر ہمت کرتی تھی کہ میں نے 5 سال MBBS کیا، اب اگر میں اپنی پروفیشن کو چھوڑتی ہوں، ساری عمر میں نے لگائی، ایک پیک ٹائم ہوتا ہے، گولڈن ٹائم ہوتا ہے جب آپ اپنی ساری مینٹل کیپیبلٹیز لگا دیتے ہیں، تو پھر اٹھ کے بیٹھ جاتی تھی کہ نہیں میں نے کرنا ہے، ہر حال میں کرنا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، تو ایک اسی 4 سال کی ٹریننگ میں جو ہے میرا ایک پہلا بیٹا ہوا، پہلا مس کیریج ہوا، وہ ایک ڈپریشن والا فیز تھا، مجھے لگ رہا تھا اب میں کبھی ماں نہیں بن سکوں گی، جیسے خواتین کو ہوتا ہے کہ اب 2 سال ہو گئے، ایک بچہ ضائع ہو گیا، اب کیا ہوگا، بڑی اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی کہ پھر پریگنینسی ہو جائے، اب ادھر پریگنینسی بھی ہو گئی ہے، ادھر سے ایگزام بھی ہیں، لیکن وہ پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ شکر ہے ہو گئی ہے، اور پھر جب لاسٹ ایئر تھا میرا تو سیکنڈ پریگنینسی بھی ہو گئی تھی، اور میرا ایگزام تھا فائنل، اور میں اپنی طرف سے کنٹراسیپشن یوز کری تھی، یہ کہ میں اب ایگزام کے بعد پریگنینسی کروں گی، لیکن وہ بائی چانس ہو گئی، اور مجھے ایگزام کے دوران جب چکر آتے تھے پڑھتے ہوئے تو مجھے لگتا تھا کہ نہیں یہ ٹینشن اسٹریس کی وجہ سے چکر آ رہے ہیں، تو وہ پتہ ہی نہیں تھا وہ پریگنینسی تھی، ایگزام جیسے کلیئر ہوا، آئی واز ایٹ دیٹ ٹائم میں نے کراچی میں ایگزام دیا فائنل RCPS کا، تو میرا فرسٹ ٹائم الحمدللہ کلیئر ہوا، جب میں واپس اتری بہاولپور آئی تو مجھے فوراً سے احساس ہوا، پہلا احساس یہی ہوا کہ آئی شوڈ گیٹ مائی سیلف چیکڈ، مجھے الٹرا ساؤنڈ کروانا چاہیے، اٹ مائٹ بی پریگنینسی، کیونکہ ہمارے آپ کو پتہ ہے فیمیل ہارمون ڈسٹرب ہوتے ہیں اسٹریس میں، تو پیریڈز اوپر نیچے ہو جاتے ہیں، تو میں یہی سمجھ رہی تھی کہ کچھ دن اوپر ہو گئے شاید اسٹریس تھا ایگزام کا، تو وہ سیکنڈ پریگنینسی تھی اس ٹائم، اور میں حیران تھی کہ مطلب اتنی اسٹریس میں بھی پریگنینسی بھی ہو گئی ہے اور وہ جو 4 سال میری ٹریننگ کے تھے اور میرے فیملی کے تھے، بچے ساتھ ساتھ ہو رہے تھے اور ساتھ ساتھ میرے ایگزامس چل رہے تھے، وہ میری زندگی کا جسے کہتے ہیں مشکل ترین ٹائم تھا، جس میں بہت سارے چیلنجز تھے، گھر، فیملی، پڑھائی، ڈیوٹیاں، سب کچھ، اور پھر میں بہت زیادہ ان دنوں میں بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب تھی، بہت دعائیں مانگتی تھی کہ یا اللہ بس اب تو ہی نکال دے، تو آپ کا ایک اللہ تعالیٰ سے کنیکشن بھی ہو جاتا ہے بہت اسٹرانگ، تو ایون ابھی تک وہ جو میں نے اس ٹائم پہ دعائیں مانگی تھی کہ میں یہ بھی کروں گی وہ ابھی تک پوری کر رہی ہوں، تو مجھے لگتا ہے کہ لائف لانگ آپ لرننگ تو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ملٹی ٹاسکنگ کا جو اللہ تعالیٰ نے ٹیلنٹ فیمیل کو دیا ہے نا، کہ وہ سارے کام کیسے کوپ اپ کرتی ہے، یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے عورت کو دیا گیا ہے کہ وہ ایٹ اے ٹائم ماں بھی ہے، بیٹی بھی ہے، بہن بھی ہے، اور اگر وہ پروفیشنل بھی ہے، اپنا کام بھی، جاب بھی کر رہی ہے، تو یہ اتنی ساری جو ملٹی ٹاسکنگ ہے، اتنے سارے جو کام ہیں ایٹ اے ٹائم ان کو کوپ اپ کرنا اور مینٹلی الرٹ رہنا، یہ اللہ تعالیٰ کا گفٹ ہے ہم خواتین کے لیے، میرا نہیں خیال کہ میل کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی پاور رکھی ہے اور اتنے زیادہ وہ کر سکے، تو ہم جب کرنے پہ آ جائیں تو سب کچھ کر لیتے ہیں، تو بس ایک جذبہ تھا کہ میں نے اچھی ڈاکٹر بننا ہے، بس بننا ہے اچھی ڈاکٹر، ہر حال میں بننا ہے ان سب چیلنجز کے ساتھ، تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بہت کرم کیا، بہت اللہ کا کرم ہے، پھر فیملی بہت سپورٹیو تھی، اور پھر میرے کولیگس جو میرے گائنی فیملی ہے وہ بہت سپورٹیو تھے، تو میں نے ان سارے ایگزامس کو پاس تھرو کر لیا، اور پھر جب تھرڈ میرا بیبی تھا تو پھر میں نے فرٹیلٹی کے کورسز کیے، ڈپلوماز کیے، اور وہ میرا ایک پیشن تھا کہ میں فرٹیلٹی ایکسپرٹ بنوں، تو آن لائن کچھ کورسز کیے، تو الحمدللہ یہ جرنی اس طرح سے کمپلیٹ ہوئی کہ ملٹیپل چیلنجز کو فیس کیا، بیچ میں اپس اینڈ ڈاؤنس بھی آئے، اسٹریسز بھی آئے، لیکن الحمدللہ ویل مینج ہو گئے الحمدللہ۔ Alhamdulillah.